آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تعلیمی ماڈل پر بات کرنے والے ہیں جسے فلپڈ لرننگ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو تعلیم کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لا رہا ہے اور ہمارے روایتی کلاس روم کے پورے تصور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج کر رہا ہے۔ اس گفتگو میں ہم 4 اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم کا نیا تصور کیا ہے، پھر یہ ماڈل اصل میں کام کیسے کرتا ہے، اس کے بعد استاد کا کردار اس میں کیسے بدل جاتا ہے، اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ نظریہ شروع کہاں سے ہوا اور آج کس مقام پر ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی کلاس روم کا نیا تصور۔ یہ صرف خاموشی سے بیٹھ کر لیکچر سننے سے کہیں آگے کی بات ہے، یہ سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر شامل ہونے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اس ماڈل کی پوری بنیاد ایک بہت ہی سادہ سی تبدیلی پر ہے۔ ہماری روایتی کلاسوں میں کیا ہوتا ہے؟ استاد لیکچر دیتے ہیں اور طلباء گھر جا کر ہوم ورک یا پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن فلپڈ کلاس روم میں یہ پورا معاملہ الٹ جاتا ہے۔ طلباء بنیادی چیزیں گھر پر پہلے سے سیکھ کر آتے ہیں اور پھر کلاس میں اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی باقاعدہ تعریف دیکھیں تو فلپڈ لرننگ ایک ایسا تدریسی طریقہ ہے جس میں طلباء سیکھنے کا مواد جیسے ویڈیوز یا ریڈنگز کلاس سے باہر پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کلاس کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ بحث، تجزیہ اور مسائل حل کرنے جیسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات اس تبدیلی کی روح کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ فلپ لرننگ کے ذریعے کلاس روم صرف سننے کی جگہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں سوچا جاتا ہے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور علم کو عملی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ یہ ماڈل آخر کام کیسے کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس کے عملی پہلوؤں اور اس کے پیچھے جو تعلیمی نظریات ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ پورا عمل بنیادی طور پر 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کلاس سے پہلے کا۔ اس میں طلباء ڈیجیٹل وسائل جیسے ویڈیوز یا آرٹیکلز استعمال کر کے اپنی رفتار سے بنیادی تصورات سیکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، یعنی کلاس کے دوران۔ یہاں وہ استاد کی رہنمائی میں اپنے سیکھے ہوئے علم کو استعمال کرتے ہیں، اس پر بات چیت کرتے ہیں اور گہرائی میں جا کر اسے سمجھتے ہیں۔ تو اس ماڈل کی کچھ خاص باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ سیکھنے کا مواد ڈیجیٹل ذرائع سے دیا جاتا ہے تاکہ طلباء اسے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر سکیں۔ دوسرا، کلاس کا وقت صرف فعال اور مل جل کر سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ استاد ایک لیکچرر نہیں بلکہ ایک سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ طلباء اپنی رفتار سے سیکھتے ہیں، جس سے ان کی دلچسپی اور شرکت دونوں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ماڈل کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ کے نظریے پر مبنی ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ سیکھنے والے صرف معلومات وصول نہیں کرتے بلکہ اپنے تجربات اور بات چیت سے خود اپنا علم تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایکٹیو لرننگ پر بھی زور دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف سنتے رہنے کے بجائے بحث کی جائے، پریکٹس کی جائے اور مسائل کو حل کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کر کے سیکھنے کا نام ہے۔ اور آخر میں یہ سیلف ریگولیٹڈ لرننگ کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنی سیکھنے کی رفتار کو خود کنٹرول کریں اور جب ضرورت ہو مواد کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور بہت ہی اہم حصے پر، استاد کا نیا کردار۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جہاں استاد صرف معلومات دینے والے سے بڑھ کر سیکھنے کے عمل میں ایک رہنما اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر استاد لیکچر نہیں دے رہا تو پھر وہ کلاس میں کر کیا رہا ہے؟ استاد کا کردار اب کہیں زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ کلاس سے پہلے کا مواد تیار کرتے ہیں، کلاس کے اندر ہونے والی سرگرمیوں اور بات چیت کی نگرانی کرتے ہیں، ہر طالب علم کو اس کی ضرورت کے مطابق ذاتی توجہ اور مدد دیتے ہیں اور ان کی سیکھنے کی رفتار پر نظر رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ اس ماڈل کو اپنانے میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، جیسے کہ تمام طلباء کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز اور انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے۔ استاد کی طرف سے بہت اچھی منصوبہ بندی اور معیاری مواد کی ضرورت ہوتی ہے، اور طلباء کو بھی خود نظم و ضبط پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خود سے سیکھ سکیں۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے پروان چڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے شروع ہوا اور اس کا سفر کیسا رہا۔ اس ماڈل کو عام کرنے کا سہرا 2 اساتذہ جوناتھن برگمن اور ایرن سمز کے سر جاتا ہے۔ ان کی یہ بات بہت اہم ہے
کہ فلپ لرننگ کا اصل مقصد ویڈیوز بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کلاس کے وقت کو فعال سیکھنے کے لیے کس طرح بہتر سے بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اصل فوکس ٹیکنالوجی پر نہیں، تدریس پر۔ یہ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا گیا۔ 2000 کی دہائی میں برکمین اور سیمز نے فلپڈ کلاس روم کا ماڈل پیش کیا۔ 2010 کے بعد یہ تصور پھیل کر فلپڈ لرننگ کے ایک وسیع تعلیمی فریم ورک میں بدل گیا اور آج یہ جدید تدریس کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ فلپڈ کلاس روم کا بنیادی فوکس صرف لیکچر اور ہوم ورک کی جگہ بدلنا تھا، جبکہ فلپڈ لرننگ ایک زیادہ جامع نظریہ ہے جو تدریس کے طریقوں، فیڈ بیک اور طالب علم کی ذمہ داری جیسی گہری چیزوں پر توجہ دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ نقطہ سب سے اہم ہے کہ فلپڈ لرننگ اساتذہ کی جگہ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انہیں مزید با اختیار بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے پڑھا سکیں۔ یہ ماڈل استاد کے کردار کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے اور بھی زیادہ بامعنی بنا دیتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل ہمارے مستقبل کے کلاس رومز کی شکل واقعی بدل سکتا ہے؟